سورۃ النساء کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ میں 177 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ نساء کے معنی ہیں عورتیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان دونوں سے اللہ نے کئی مرد اور کئی عورتوں کو پیدا فرمایا، زمین پر پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتے داری کا خیال کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ خطبے میں فرماتے۔ اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یوں سمجھیے، اس کی حکمت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آگے ان مسائل کا تعلق ہے کہ جن پر عمل انسان کرتا ہے صرف اللہ سے ڈر کر، وہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں انسان طاقتور ہے، وہ حقوق غصب کر سکتا ہے، مگر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ مظلوموں کے حقوق غصب نہیں کرے گا۔ مثلا اس سے اگلی آیت میں یتیموں کا ذکر ہے، تو یتیم عام طور پر معاشرے میں بے سہارا ہوتے ہیں، تو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ یتیموں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ بات ہے خوف خدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ آپ نے بنایا اور جس معاشرے کو آپ نے تشکیل دی، اس معاشرے میں سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، جب بھی آپ نصیحت فرماتے تو ہر نصیحت میں اس بات کا اکثر ذکر فرماتے کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جب اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر شریعت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
اور پاک کے ساتھ ناپاک مال نہ ملاؤ، پاک کے بدلے میں ناپاک نہ لو۔ پاک سے مراد اپنا مال ہے اور ناپاک سے مراد حرام مال ہے۔ یتیم کا مال غصب کر لینا، قبضہ کر لینا، یہ حرام ہے، اور یہ مال ہمارے اپنے مال کو بھی ناپاک بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وراثت کی تقسیم نہیں کرتے اور یتیم کے مال کا حصہ الگ نہیں کرتے، اور وہ قبضہ کیے ہوئے رہتے ہیں اور ان مالوں کو وہ کھا جاتے ہیں، یتیم کے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف قائم نہ کر سکو گے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے، لوگ ایسی لڑکی سے نکاح کرتے جو یتیم ہو، اور پھر مقصد یہ ہوتا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں، پھر اس کے مال پر قبضہ کر لیتے، اور چونکہ یہ نکاح مال کے لیے ہوتا تو وہ ان لڑکیوں کے حقوق ادا نہ کرتے۔ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا یتیم لڑکی کہ لڑکی خیر بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتی، لیکن یہاں مراد ہے بے سہارا عورت کہ جس کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو احسان کی نیت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تمہیں ذرہ برابر بھی خوف لگتا ہے کہ اس مظلوم عورت پر تم ظلم کرنے لگو گے، انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان عورتوں کے علاوہ، یتیم عورتوں کے علاوہ جو عورتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں ان سے نکاح کرو۔ مثنا، دو دو، وثلاثہ یا تین، ورباع یا چار عورتوں سے نکاح کرو، یعنی چار تک نکاح کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم یہ خوف کرو کہ ایک سے زائد عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو۔ آج کل مسلمانوں کو یہ مسئلہ تو یاد ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ آیت کا اگلا حصہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اسی کو اجازت ہے جو انصاف کر سکتا ہو، اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ میں انصاف نہ کر سکوں گا اس کے لیے ایک سے زائد نکاح جائز نہیں، وہ ایک ہی سے نکاح کرے۔ اور انصاف کے مراحل اتنے مشکل ہیں کہ اکثر ایک سے زائد نکاح کرنے والوں کو وہ مسائل معلوم ہی نہیں ہوتے۔ مثلا رہائش میں برابری ضروری ہے، خرچے میں برابری ضروری ہے، معاملات میں برابری ضروری ہے، اس طرح کے بے شمار معاملات میں برابری ضروری ہے، اور جو ایک سے زائد نکاح کرے اور وہ دونوں زوجہ میں برابری نہ کر سکے تو کل بروز قیامت اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ کل بروز قیامت اٹھے گا تو فرمایا کہ وہ ایک طرف جھکا ہوا اٹھے گا، ساری دنیا دیکھ کر کہے گی یہ وہ شخص ہے جس نے دو بیویوں میں انصاف نہ کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو صرف ایک ہی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزوں سے، ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اس میں ظلم کا اندیشہ کم ہے، کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنے کے بعد
ظلم سے بچنا اور معاملات میں انصاف کرنا ایک مشکل امر ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو، ایک ہی نکاح کرو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح تم ظلم سے بچ جاؤ گے. یہاں پر کنیزوں کا ذکر کیا گیا، تو کنیز کا جہاں تک تعلق ہے، فی زمانہ پوری دنیا میں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی کنیز ہے. یہ جو خرید و فروخت عورتوں کی ہوتی ہے یہ سب حرام ہے، اور اس سے کوئی کنیز اور غلام نہیں بنتا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کر دو. مسلمان کہلانے والے ذرا غور کریں، کئی ایسے بھائی ہیں کہ جو نکاح کے موقع پر بڑا مہر تو مقرر کر لیتے ہیں لیکن اس وقت دینے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے مہر رکھ لو، پھر آپس میں کہتے ہیں دینا کون سا ہے. حدیث پاک نے فرمایا کہ جو مہر زیادہ مقرر کرے اور نیت یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا وہ بدکاری کرنے والے کے مثل ہے. اللہ اکبر. تو مہر جو مقرر ہے اس کی ادائیگی کا ذہن رکھنا چاہیے، اور جب اس کی ادا کا وقت آ جائے تو وہ ادا کرنا لازمی ہے. بلکہ بعض مہر جو مؤجل ہوتے ہیں کہ جس کا مطالبہ کرنے کا عورت کو حق طلاق کی صورت میں ہے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے پہلے مہر ادا کیا جاتا ہے، پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے. اس مہر کے متعلق بھی افضل یہی ہے کہ شوہر زندگی ہی میں بغیر مطالبے کے وہ مہر ادا کر دے. یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فقان حمید نے نحلا فرمایا. نحلا کے معنی ہے دل کی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو ادا کر لو. مہر کی مقدار کم از کم 31.5 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے. 31.5 گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ مہر کی کم سے کم قیمت ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. تو 50 روپے 100 روپے مہر یہ درست نہیں ہے. آپ معلوم کر لیجئے کہ 31.5 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے. مثلا اگر 31.5 گرام چاندی کی قیمت 450 روپے ہے تو اگر کوئی 500 روپے مہر مقرر کرے گا تو یہ شرعی مہر ہے. یہ کم از کم کی بات ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. اور شرعی اعتبار سے مہر جو ہے یہ مقرر کیا گیا اس لیے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت اپنی نئی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. 500 روپے یا 1000 روپے یہ مہر شرعی تو ہے، مہر تو ادا ہو جائے گا، مگر جو مہر کی لاجک ہے، مہر کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت پھر اپنا نیا گھر بسا سکے. وہ جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو وہ زندگی کے یہ کٹھن مراحل گزار سکے. وہ اس 500 روپے اور 1000 روپے میں پورے نہیں ہوتے. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مہر کی مقدار ایسی مناسب رکھی جائے جو شوہر کی طاقت کے مطابق بھی ہو اور ایک معقول رقم ہو کہ اگر نباہ نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے تو پھر عورت ان ایام کو آسانی سے گزار سکے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ پریشانی بھی ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق سے پہلے تو بھائی اور بھابیاں اسے بوجھ نہیں سمجھتے نکاح سے پہلے، اور نکاح ہو جائے اور پھر طلاق ہو جائے تو طلاق یافتہ عورت کو ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. تو اسلام نے ایک مہر کا حق دیا ہے، اس میں شوہر کی طاقت کے مطابق اور معقول رقم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر وہ عورتیں تمہیں مہر میں سے کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس اسے تم کھاؤ ہنیئًا مریئا، خوشحال رہ کر. مطلب یہ کہ عورت اپنی مرضی سے معاف کرے، اس پر پریشر نہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ اخلاقی پریشر ہو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت اگر مہر معاف نہ کرے تو مرد اس پہ ظلم کرتا ہے، کچھ نہیں تو بات چیت بند کر دیتا ہے. تو یہ حرام ہے. بغیر اس کے زور اور جبر کے
عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کرے یا مہر میں کمی کرے تو شوہر کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال نادانوں کو نہ دو۔ پچھلی آیت میں یہ کہ یتیم کا مال یتیم کو واپس کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یتیم اگر ناسمجھ بچہ ہے اس کو دے دیں گے تو یہ مال ضائع کر دے گا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ایک معیار مقرر کیا کہ یتیم کو مال کب دینا ہے واپس۔ سفہا سے مراد ناسمجھ بچہ ہے، ناسمجھ یتیم بچوں کو ان کے مال واپس نہ کرو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا۔ اگر یہ یتیم ناسمجھ بچے کو دو گے تو ضائع کر دے گا، پھر بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا، اس لیے ابھی نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے انہیں کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہناؤ، یعنی ضروریات ان کی پوری کرو، لیکن یتیم کے مال کو تم سنبھال کے رکھو۔ وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان سے کہو قولا معروفا، اچھی بات کہو۔ اگر وہ مطالبہ کریں تو انہیں جھڑکو مت کہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، نازک ہیں، تو انہیں اچھی بات کہو، پیار محبت سے سمجھاؤ کہ تمہارا مال ہے، جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کمانے کے تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ اب یہ مال کب واپس کرنا ہے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ آزمانے سے مراد یہ کہ تھوڑا مال دے کر دیکھو کہ مال کو سنبھالنے، خرچ کرنے اور بزنس کرنے کی کچھ سمجھ آئی ہے اسے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کاروباری سمجھ بوجھ دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم ان کے مال یتیموں کو واپس کر دو۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ لوگ مال تو یتیم کو واپس کرتے جب وہ سمجھدار ہو جاتا، مگر اس دوران وہ اتنا مال اڑا دیتے کہ جب بچہ جوان ہوتا تو اس کے پاس کچھ مال بچتا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یتیم کا مال اسراف کرتے ہوئے ضائع نہ کرو اور خوف کرتے ہوئے ضائع نہ کرو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے سارا مال اڑا دیا جائے۔ اس طرح یتیم کا مال تم نہ کھاؤ۔ اب جب بات آئی کہ یتیم کے مال کو تمہیں نہیں کھانا اس طرح کے اسراف کے طور پر، یا اس طرح کھانا کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے سارا مال ختم ہو جائے، سوال یہ پیدا ہوا کیا یتیم کے مال سے پرورش کرنے والا کچھ کھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اگر غنی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یتیم کا مال استعمال نہ کرے، اور اگر یتیم کا پرورش کرنے والا غریب ہو تو وہ یتیم کی پرورش کا معاوضہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ ثواب تو یہی ہے کہ یتیم کی پرورش اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کے مال میں سے کوئی معاوضہ نہ لے، لیکن شرعی طور پر شریعت نے اس کی اجازت دی کہ اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی لے لیتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر وہ مالدار ہو تو اسے اس معاوضے سے بچنا چاہیے، غریب ہو تو وہ یہ معاوضہ لے سکتا ہے عرف کے مطابق، لوگوں کی اخراجات اور عادت کے مطابق۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ فی سبیل اللہ یتیم کی پرورش کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں، باقی یتیموں کا کون ان کا والی ہوگا، کون ان کی پرورش کرے گا؟ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا، اور شریعت کے اس حکم کے بعد مسلمانوں میں کبھی یتیم خانے نہیں بنے، اس لیے کہ ہر محلے کے لوگ جس محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان بچوں کی پرورش لوگ کرتے اور بڑی محبت کے ساتھ کرتے، اور ایسا معاملہ مسلمانوں میں نہ تھا۔ لیکن جب ہم دین سے دور ہو گئے اور ہمارے معاشرے میں یتیم کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا تو پھر یتیم خانوں کی ضرورت پڑی، اور یتیم خانوں میں بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں
کہ یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو خصوصاً وہ یتیم بچے جو ہمارے رشتہ داروں میں ہوں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کوئی غنی ہو، مالدار ہو، تو چاہیے کہ وہ یتیم کا مال لینے سے بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، فلیأکل بالمعروف، تو وہ دستور کے مطابق، عرف کے مطابق یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم یتیموں کو ان کے مال واپس کرو تو اکیلے نہ دو۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، مال دیتے وقت گواہ مقرر کر لو، تاکہ بعد میں تم پر الزام نہ آئے کہ تم مال کھا گئے۔ تم گواہوں کے سامنے یتیم کو مال دو جب یتیم مال کی سمجھ بوجھ رکھنے کے قابل ہو جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس مال سے مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور والدین اور رشتہ دار جو حصہ چھوڑیں مال اس سے عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہے جس میں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تمام وارثوں کو مال کا حق دینا لازمی ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ آج مسلمان کہلانے والے کیا ان حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن گزر جائیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کر دی جائے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے، جو موجود نہ ہو اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے، جو نابالغ بچہ ہے اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے۔ لیکن آج تو نعوذ باللہ من ذالک یہ عالم ہے کہ جس کے قبضے میں جو مکان ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وراثت کی اگر میں نے تقسیم نہ کی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور ورثاء کی اجازت کے بغیر میں نے ایسا کیا ہے تو کل بروز قیامت تو جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، اگر تمام ورثاء بالغ ہوں اور وہ اپنی مرضی سے، خوشی سے کوئی حصہ معاف کرنا چاہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، یا اپنی خوشی سے وہ یہ کہیں کہ ابھی تقسیم نہ کریں، 1 سال کے بعد کر لیں، 2 سال کے بعد کر لیں، تو اگر تمام ورثاء بالغ ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، جہاں تک اپنی خوشی کا تعلق ہے تو خوشی کا مطلب خوشی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں پر پریشر ڈالتے ہیں۔ پریشر سے مراد یہ ہے کہ اگر ان سے کہیں کہ آپ ہماری وراثت ہم معاف کر دیں اور جو حصہ تمہیں ملنا ہے وہ ہمیں دے دیں، ہمیں ضرورت ہے، اور بہن کہے نہیں مجھے تو اپنا حصہ چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں اس بہن کی غیبتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، انہیں برا سمجھا جاتا ہے۔ بھابیاں یا بھائی یا دیگر رشتہ دار ان سے بات چیت بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں مال کے بڑے لالچی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اب بھائی کیا بیچ کر کرائے پر جائے، کہاں جائے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، اسے مطالبہ کا حق ہے۔ اسے اس حق کے مطالبے پر اگر برا سمجھا جائے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اور پھر یہ سوال کہ اب یہ فلیٹ بیچ کر ہم کہاں جائیں، کرائے پر جائیں، تو یہ آپ کا فلیٹ ہے ہی نہیں۔ جب یہ ورثاء کا حق ہے تو اسے بیچ کر سب کا حق ادا کیجیے۔ ہاں، اگر سب کی اجازت ہو، خوشی سے ہو، کوئی اخلاقی پریشر بھی نہ ہو تو پھر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب
وراثت کی تقسیم ہو اور ایسے رشتہ دار آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں، والیتاما اور یتیم آ جائیں، والمساکین اور مسکین آ جائیں، اور وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو پھر ان کا دل خوش کرنے کے لیے اگر تمام ورثاء جو بالغ ہوں وہ مل کر راضی ہو کر کچھ حصہ ان غریبوں کو، ان یتیموں کو یا ان رشتہ داروں کو جن کا وراثت میں حصہ نہیں کچھ دینا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور اگر وراثت میں تمام ورثاء راضی نہ ہوں تو کوئی شخص اپنا حصہ لے کر اپنے حصے میں سے وہ حصہ ان رشتہ داروں کو، ان یتیموں کو، ان غریبوں کو دے سکتا ہے کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں، وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، پس تم انہیں اس مال میں سے کچھ دے دو، اور اگر نہیں دینا تو ان سے لڑو مت، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو، زبان میٹھی رکھو، حسن اخلاق کا پیکر بنو، جھڑکنا، دل آزاری کرنا یہ طریقہ درست نہیں۔ جو لوگ وراثت میں یتیم بچوں کا حق کھا جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ذرا وہ لوگ سوچیں کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ انتقال کر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کمزور بچے ہوں، خافوا علیہم، ذرا سوچو ان بچوں کی فکر مرنے والے کو کس قدر زیادہ ہوگی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا، تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہوا، ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم نہ ان کی پرورش کرتے ہو بلکہ تم ان کے حق کو کھاتے ہو۔ تم سوچو اگر یہ تمہارے ساتھ ہو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی ان کے حق کو غصب کر لے، تمہارے دل کی کیا کیفیات ہوں گی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور نہ صرف یہ کہ خود انصاف کریں بلکہ انصاف کی سچی بات سب سے کہیں، شرم نہ کریں، جو ظلم کر رہا ہے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں سیدھی بات اور سچی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ظلمن کھا لیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں صرف جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں تو جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی یتیموں اور تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے ہمیں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، لیکن اگر لوگ لعنت ملامت کریں، انہیں شرمندہ کریں، انہیں ذلیل و رسوا کریں، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں تو ایسے ظالم راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ظالموں کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں، ان کی بھی واہ واہ کرتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا امیج گرانا نہیں چاہتے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے سچی بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، حق بات بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ النساء کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء مدنی ہے۔